خوش آمدید ناظرین، آپ جہاد اکبر میں ہمارے ساتھ ہیں، اور جہاد اکبر جب ہم کہہ رہے ہیں اپنے اس پورے شو کو جنیرکلی ہم نے جب نام دیا ہے تو یقین جانیے کہ معلومات اور علم جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس شو کے ذریعے خود بھی حاصل کریں اور اس ڈسکشن کو آپ کے گھر تک پھیلایا جائے، جب تک یہ معلومات یہ علم ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم کسی جہاد کے قابل نہیں ہیں۔ اور اہم ترین جہاد وہ جہاد ہے جو ہم اپنے نفس کے اندر اپنے خلاف اپنی جہالت، اپنی کم علمی، اپنی بے حسی، اپنی بے راروی اور اپنی تن آسانی کے خلاف کریں گے، اور یہ وہ جہاد اکبر ہے جو شاید آج ناگزیر ہو چکا ہے۔ بھائی صاحب، کیونکہ اب آدھا گھنٹہ ہے تو سلوشن تو ایسی باتوں کا کوئی ہے نہیں، اور ہے تو بڑا آسان ہے، قرآن و حدیث سامنے ہے، فالو کر لیجئے۔ اچھا، اگر یہ اتنا ہی آسان ہے، یہ تو واضح سلوشن ہے نا کہ قرآن موجود ہے اپنی صحیح صورت میں، حدیث پاک علیہ السلام موجود ہے، پوری سنت مختلف حوالوں سے نقش ہے اوراق پہ، فالو کر لیجئے، سلوشن موجود ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں جی یہ آپ کیا پرانے دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو آج کے دور کے لوگ ہیں، تو میرے خیال میں یہ سب کچھ آج کے دور کے لیے بھی اتنا ہی ویلڈ ہے، اور یہی اس کلام کی خوبصورتی ہے۔ یہ اجاز ہے۔ ہم کر کیوں نہیں رہے؟ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں بڑی ایک معذرت کے ساتھ مثال دوں گا کہ ایک پتھر اٹھاؤ تو 2 عالم نکلتے ہیں، یہ عوامی زبان میں اس بات کو اس طرح کہا جائے گا۔ اتنے علماء موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اویئرنیس کا ہماری یہ حالت ہے کہ ہم قرآن سے اویئر نہیں ہو پا رہے۔ جی اچھا، لیکن جو گزارش یہ ہے کہ ایک تو قرآن کو جس طرح سمجھنا چاہیے اور جس طرح سمجھانا چاہیے، وہ نہ تو علماء اس طرح سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ائمہ اور خطبہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کرنل صاحب نے بات کہی کہ جو والدین اس کو سمجھتے ہیں کہ حلال اور حرام کیا ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت کیا ہے، گھر کا اچھا ماحول کیا ہے، ان چیزوں سے بچوں کو آشنا کرنے کے لیے آج کل کوشش نہیں ہو رہی۔ میں خود انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں، لیکن ظاہر ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ماں ہمیں سلانے کے لیے لوری جو دیتی تھی وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی آوازیں سنتے تھے۔ صحیح۔ اب کیا سنتے ہیں؟ جیک اینڈ جیل وینٹ اپ دا ہل ٹو فیچ اے پیل آف واٹر۔ یہ وہ چیز ہے جو اس کو بعد میں اسکول میں مل ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائنگ روم میں جاتا جیک ہوں، اینڈ جل سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پرابلم بات نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ہم اس کے لاشعور میں بٹھا کیا رہے ہیں۔ بٹھا کیا رہے ہیں۔ میں بہت سے ایک پولیٹیکل آدمی، سوشل ورکر کے طور پر بہت جگہوں پر جاتا ہوں، ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہوں تو کبھی چھوٹا بچہ یا بچی آ جاتی ہے سامنے، میں سلام کرتا ہوں، ملتا ہوں، پیار سے بٹھاتا ہوں، پھر میں پوچھتا ہوں بیٹے درود شریف یاد ہے؟ نہیں۔ کلمہ یاد ہے؟ تو اکثر جگہ یاد ہوتا ہے، کبھی یاد نہیں بھی ہوتا۔ پھر میں پوچھتا ہوں کوئی پوئٹری یاد ہے؟ ہاں سر یاد ہے۔ لسٹ کیا؟ ہوتی ہے۔ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال۔ اچھا ٹھیک۔ میں اردو کی کوئی نظم یاد ہے؟ تو وہ کہے کہ یس بلی میں نے پالی ہے، سر سے دم تک کالی ہے۔ صحیح۔ تو بنیادی طور پر کرنل صاحب نے بڑا اہم نقطہ ارشاد فرمایا، اور بھائی سعید الظفر بھی اس بات پر فرما رہے تھے کہ بیسیکلی تعلیم اور کے ساتھ تربیت، ماحول دینے میں، اور رزق حلال کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے 30-40 سال پہلے ایماندار افسر کی بڑی تعریف ہوتی تھی، اور آج کل اگر وہ آپ کا کام کر دے جائز ناجائز ذرائع سے، بڑا تیز آدمی ہے، بڑا کلیور آدمی ہے، بڑا فوراً کام کر دیتا ہے، صحیح۔ اور اس کے کام کیسے ہوتا ہے وہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ اور جو کچھ انفارمیشن مل رہی ہیں اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ 30 سال پہلے کسی موٹے آدمی کو لوگ ملتے تھے تو کہتے ماشاءاللہ کتنی اچھی صحت ہے، کس چکی کا آٹا کھاتے ہو؟ اب موٹا آدمی ملے تو کہتے ہیں بچو بھائی کولیسٹرول لیول چیک کراؤ، ہارٹ پریشر، بلڈ پریشر نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اویئرنیس سے یہ فائدہ ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا، کیونکہ ایک کالر ہے، لیکن کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، فلٹر ہم نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بات سے یہ نقطہ نکل رہا ہے۔ بالکل فلٹر۔ اس پہ ہم اب آنا چاہیں گے کہ ہم فلٹر کیسے کریں۔ نوید بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، سعید الظفر صاحب بھی ہیں، کالر ہمارے ساتھ ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں جی لاہور سے شفیق انر بول رہا ہوں۔ اچھا، اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے۔ کر دیے جی میں نے۔ جی اور شکریہ۔ ایک محکمے میں چیف انجینئر ہوں۔
جناب قرآن کو آج کل میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک. مجھے تھوڑا سا یہ لگے کہ جیسے حاجی نیب طیب صاحب نے ابھی فرمایا تھا کہ ہمیں تقلید کرنی چاہیے. اب 4 مسالک ہمارے ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. 5واں مسلک ہمارا شیعہ حضرات کا ہے. اب قرآن کو جب میں ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ترجمے کے مطابق تو مجھے مختلف رائے ملتی ہے ان سے 4 و 5 میں، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی. تو جب ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، تو وہاں ہم کسی کی تقلید کے مقلد نہیں ہیں. ہمیں تو اپنا جواب خود دینا ہے. تو ہاؤ کین وی ڈیسائڈ کہ ہاں جی یہ مسلک بالکل صحیح ہے اور یہ مسلک جو ہے غلط ہے یا صحیح ہے. اب مجھے قرآن سمجھنے کے لیے ایک مسلک پہ میں کیسے چل سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، ایگریڈ. یور کوشچن از ٹیکن. یہی ہے حاجی صاحب کہ ہمیں یہ کیسے، کہ میں نے یہ کال اس لیے کاٹ دی کہ وقت کم ہے. بات ان کی ہماری سمجھ آ گئی. بہت ہی اہم سوال ہے. بہت سمجھ. دیکھیے بات یہ، قرآن مجید کو ترجمہ پڑھنا، اس کا حاشیہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں کہیں بھی فقہا کے ائمہ کا معاملہ نہیں آتا. مسلک میں نے خود بتایا ابھی اس وقت ممکن ہے چیف انجینئر صاحب لائن پہ نہ ہو کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو قرآن مجید کی آیتوں سے سمجھو. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کی وہ مددگار ہیں آیتیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مطلب سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں دیے گئے احکامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا. ٹھیک ہے. یہ سارا ذخیرہ احادیث کی صورت میں موجود ہے جس سے استفادہ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا نقطہ جس کی طرف غالباً ہمارے بھائی چیف انجینئر صاحب جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا جی، اور اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد پھر مزید کوئی دوسری آیت نازل ہو گئی ٹھیک، جس آیت نے اس پرانی آیت کے حکم میں تبدیلی کی اور اللہ ہی نے کی. ظاہر سمجھا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے مطابق پھر بعض صحابہ نے عمل کیا. اب راوی جو حدیث کے روایت کے لیے نکلے تو کسی کی ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، کسی کی دوسری صحابی سے ملاقات ہوئی، لیکن اس معاملے کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز سے ہے. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک تو اچھا صاحب میں سوری انٹرپٹ کروں گا کیونکہ کالر بھی ہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. نقطہ میرے خیال میں ان کا یہ ہے کہ آج یہ جو مسالک میں بٹ گئے اور اس پہ تو ہمیں آگے پروگرام کرنا ہے پورا، میں چاہوں گا آپ تشریف لائیں. یہ جو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کس مسلک کے عالم کے پاس جاؤں، ایک مسلک کا عالم کچھ اور کہہ رہا ہوگا، دوسرے کا کچھ اور کہہ رہا ہوگا، تیسرے کا کچھ اور. کیا ایسا ہے؟ اصل میں ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اگر بالفرض اگر کوئی شاہ صاحب محنت کریں تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے ہمیں درپیش آنے والے تمام مسائل کے بارے میں ایک متفقہ لاہ عمل بنا کے اتنا لٹریچر چھاپا ہے جو کلوز میں نہیں ہے، منوں میں ہے. ٹھیک ہے، اور متفقہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا تمام مسائل کے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ بھی ہے؟ نہیں، اس میں وسائل ہیں جس کے لیے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس پر جو اسلامک جورسٹ جو بڑے بڑے گزرے ہیں ان کا حوالہ دے کر متفقہ ایک رائے بنا کر حکومت کو بھیج دی ہے. ٹھیک ہے. ہوا ظلم یہ کہ تمام کے تمام چیزیں قومی اسمبلی کی لائبریری میں محفوظ ہیں یا جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں ان کے پاس محفوظ ہیں، وہ کبھی قومی اسمبلی میں ڈسکشن کے لیے نہیں لائی گئیں، جبکہ ڈسکشن کے لیے لانا آئینی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے آگے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن ایک کالر میرے ساتھ ہیں، اور دوسری بات ہے اگر ہم حکومتی معاملات پہ جائیں گے تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. تو ناظرین خود سمجھدار ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. جی ایک تو چیز یہ ہے کہ دیکھیے تعلیم، تربیت اور ماحول یہ سب اپنی جگہ الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے تو میسز کی بات کی جاتی ہے. پاکستان کی 17 کروڑ عوام میں سے 6 کروڑ جو ہے وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور جو ہماری یوتھ کو ریپرزینٹیشن کی ضرورت ہے اور پریزنٹیشن کی، اس کے لیے جو سب سے زیادہ رول پلے کر سکتا ہے وہ میڈیا ہے، کیونکہ میڈیا انتہائی پاورفل ہے. لیکن دیکھیے 100 چینلز ہونے کے باوجود ہمارے پاس ایک ایسا چینل نہیں ہے جس کو کہ صحیح معنوں میں ہم اپنی یوتھ کے لیے بالکل ہی مخصوص کر سکیں، جہاں علامہ اقبال کے افکار
اشعار ہوں، قائد اعظم کے خطبات ہوں، اور جتنے ہمارے لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کی جدوجہد میں حصہ لیا اور جتنے اس وقت پاکستان کے لوگ کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ اجاگر کیا جائے گا تو ہماری یوتھ کو ایک پلیٹ فارم ملے گا، ان کو فنڈامنٹل ملے گی، ان کو بیسک ملے گی، ان کو پتا چلے گا کہ ہمارا ہیریٹیج کتنا پاورفل ہے، کتنا انرچ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، اور آپ کو ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ یوٹیوب پہ کیوں جائیں، جبکہ ایک چینل کے اوپر وہ سب چیزیں ان کو اپنی پسند کی اور اپنے ایجوکیشن کے لحاظ سے ماضی کے تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ حال اور مستقبل کی پلاننگ کے ساتھ اگر ایک چینل کو لایا جائے تو ہمارا لٹریسی ریٹ بھی آگے جائے گا، لوگوں میں شعور آئے گا، لوگوں میں عوام کے اندر پتہ چلے گا ان کو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اور یوتھ کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے آپ اپنی پسند کا پروگرام 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی 1 گھنٹہ فوکس کر کے ضرور دیکھیں گے، اور اس میں سے جو ایکسٹریکٹ لے کر آئیں گے وہ آپ کی دین، دنیا اور آپ کو آگے لے جانے کے لیے، اقوام عالم کے لیے میرا خیال بہت کافی ہوگا۔ آج کے دن کے لیے یہی فوکس ہے جی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، آپ ایگری کرتے ہیں نا ان ساری باتوں سے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوزے کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ حاجی صاحب اہم ترین بات، بہت اہم اور میڈیا والے بھی سن رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے، اب تو ہر چیز ہر آدمی سن رہا ہے، بلکہ شاید اتنا زیادہ سن رہے ہیں کہ سماعت خراب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا آج کا اخبار دیکھا، بڑا ہم نے اخبار دیکھنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا فلاں ٹاک شو آیا تھا وہ دیکھا تھا، بولا یار وہ تو صرف لڑائیاں کرتے ہیں، ہم ان لڑائیوں میں کہاں اپنا ٹائم ضائع کریں، ہم تو ہٹا دیتے ہیں۔ لوگ بھائی ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، بہت عام سی مثال کے کہ بارش ایک ہوتی ہے، ہر شخص خوش ہوتا ہے اور اسے اچھی توقعات اور اس کی جلا اور بقا اور غذا کا سامان ہوتا ہے۔ ایک دوسری بارش ہوتی ہے کہ جو اسے تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ تو اس وقت جو انفارمیشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں ان کی بھی حیثیت ایک بارش کی طرح سے ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ نعمت کی شکل میں آ رہی ہے یا ہمارے لیے ایک زحمت کی شکل میں۔ اچھا، میرے خیال میں اس پہ تو سب ایگری کر رہے ہیں کہ زحمت ہے۔ مجھے جو اپنے جتنے کالرز ہم نے لیے، اگر اسی کو سیمپل آپ سمجھ لیں پاکستان کا، تو سب یہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ زحمت ہے۔ یہ اچھے صحیح ڈائریکشن میں سوچنے والے لوگوں کے اوپر ایک عذاب مسلط ہو رہا ہے۔ اگر آپ مجھے کہنے دیں گے تو یہ عذاب ہے۔ ہم سوچنے لگ جائیں یا اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یا اللہ میں کیا سن رہا ہوں، یا اللہ مجھے کیا سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اور یہ میں نوید سے بھی اینڈ میں پوچھوں گا کہ کرا کیا جائے، کیا طریقہ ہے، اس کو فلٹر کیسے کیا جائے؟ یہ تو جو ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں ایسی دنیا میں جو ہو رہی ہیں جو میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ میں اس بات کا کنکلوژن یہ نہیں دینا چاہتا اس پروگرام کے اینڈ میں کہ جی حکومت کی ذمہ داری، میری کیا ذمہ داری ہے؟ جہاد اکبر از دا بیٹل ود ان۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بالکل، کیونکہ دوسرے کیا کر سکتے ہیں یہ تو میں ان پہ بات چھوڑ کے خود بھی بری ذمہ اپنے آپ کو کر رہا ہوں۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ فرمائیں گے، پھر آپ فرمائیں گے، پھر میڈیا سب سے زیادہ ایفیکٹو سورس ہے۔ نہیں، میڈیا پہ بھی نہیں ہم ڈال رہے، ہم میڈیا سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی اپنی ذمہ داریاں کچھ اس طرف سے بھی پوری کرو۔ چلیے کر دی، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں کیا کروں ایز این انڈیویجول؟ ہم جتنے لوگ اس ڈسکشن میں شامل ہیں، ہم اس وقت میرے خیال میں 2 سے 3 کروڑ لوگ اس پروگرام کے ممبر ہیں، اس ڈسکشن میں شامل ہیں پاکستان میں صرف۔ ہم کیا کریں؟ آپ وہ بننے کی کوشش کریں جو آپ کو ہونا چاہیے۔ کیا؟ جیسا انسان، جیسا مسلمان، جیسا عالم، جیسا فاضل، جیسا جھاڑو لگانے والا، جیسا تعلیم دینے والا، جس کو جو ہونا چاہیے اس کے قریب ہوتا چلا جائے، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں عرض کروں، سب سے پہلی ذمہ داری میرے اوپر اپنی ہے، پھر میرے گھر کی ہے، پھر میرے معاشرے اور میرے محلے کی ہے۔ اس طرح یہ آربٹ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کا پھیلاؤ چلا جائے گا، اور اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ میسج پھیلتا ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور بیٹل ود ان میں جو سب سے زیادہ ڈائریکٹلی سمجھانے والی ایک حدیث شریف مجھے یاد آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ واٹ از سن؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کام کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کا دل پچھتائے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ یہ پروسیس میں اپنے اوپر لاگو کروں سیلف ایویلویشن کا،
میں نے کسی بچے کو تھپڑ مار دیا، چند لمحوں بعد میں پچھتاؤں گا میں نے غلط کیا۔ ایک فقیر کو مجھے پیسے نہیں دینے تھے، میں نہ دیتا، لیکن میں نے روا روی میں 4-6 جملے بول دیے اور اس کے بعد گاڑی چل گئی اور میرے ذہن میں پھر کلک ہوا کہ آئی میڈ اے مسٹیک، صحیح، آئی میڈ اے سن۔ اس طرح اپنے آپ کو سدھاریں گے تو اولاد بھی سدھرے گی، اولاد سدھرے گی تو پھر اس کے بعد خاندان سدھرے گا، اور خاندان سدھرے گا تو اس کا اثر پھر ملک پر بھی ہوگا۔ یعنی بتدریج ایک تو یہ عمل آگے بتدریج بڑھے عمل گا، آئے گا۔ اور جس نے سٹیپ 1 پورا نہیں کیا اور وہ معاشرے کو سدھارنے نکل گیا وہ غلط بات ہے، تو وہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کے حکم کے خلاف ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کالر ایک ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کمال صاحب کس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں آپ؟ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، نام لوں گا تو ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے گی۔ سید صاحب بیٹھے ہیں، سلام عرض کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو، اور بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن ایک بات جو ہے میں پوچھنی تھی جی، کہ قرآن پاک تو خود کہہ رہا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، اور اس کے بارے میں جو بھی ذالک الکتاب کے معنی جو 1400 سال پہلے سے وہ آج بھی ہیں، اس کے معنی تبدیل نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو جو لفظی معنی ہیں اگر اسی پہ ہم غور کریں کہ بھئی یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم یعلم کتاب و حکمت کی جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جی، اس میں تزکیے کا ذکر آلریڈی موجود ہے، خذ من اموالہم صدقات، ان سے صدقہ لیجئے تو طاہرون و تزکیہم، اس سے طہارت کیجئے، تزکیہ کیجئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ذالک مما اوحی الیک من الحکمہ، کہ بھئی اکڑ کے مت چل، تو پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس طرح کی باتوں کا جواب خود قرآن میں موجود ہے۔ تو عام آدمی کو کیوں نہیں پڑھنے دیا جاتا؟ اور جو علماء کا ذکر ہے، علماء کا ذکر قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یا العلماء کر کے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس ہے یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ اے ایمان والو، ٹھیک ہے، اے میرے بندو، یا عبادی۔ ٹھیک ہے، your question is taken because کیونکہ the time is limited، اور بات بڑی سادہ سی ہے اور میں حاجی صاحب کی طرف اس کو ضرور لے جاؤں گا، لیکن یہ کہ ایک چیز ہے محکمات اور ایک چیز ہے متشابہات۔ تو جو حکم ہے وہ تو حاجی صاحب بالکل واضح ہے، اس پہ آپ عمل کر لیجئے۔ جو آپ بات کر رہے تھے میرے خیال میں آپ اس کو خود فرما دیجئے، وہ متشابہات کے حوالے سے۔ جی میں بھائی سے یہ عرض کر رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کی یہ کتاب ہے، حفظ کرنے کے لیے آسان بنا دی گئی ہے، لکھوں کا حفاظ موجود ہے، نمبر 1۔ ٹھیک، نمبر 2، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ قرآن، میں بار بار 2 مرتبہ اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں، تیسری مرتبہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت 2-4 پڑھو اور ٹھنڈے دل سے غور کرو، سمجھو، اور سمجھ میں نہ آئے تو راسخون فی العلم سے رابطہ قائم کرو۔ یہ قرآن کی راسخون فی العلم کو ذرا لوگوں کے لیے ڈیفائن کر جو علم میں رسوخ اچھا رکھتے ہیں، عالم ہیں جو لوگ۔ ٹھیک ہے، اس کا آسان ترجمہ یہ ہوا ٹھیک ہے، کہ جو اس قرآن مجید پر محنت کر کے 10 سال تک اسٹڈی کر کے سمجھ کر انہوں نے اپنے عروج حاصل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی آئے سمجھ میں نہ آئے، اچھا، اور سمجھ نہ ہو، یہ عالم زبان کا عالم بھی ہوگا، اس کو عربی بھی آتی ہوگی، اس عالم کو گرامر بھی آتی ہوگی، یہ ایک علمی شخصیت ہوگا۔ یہ بہت واضح رہے کہ یہ اس عالم کی بات نہیں ہو رہی کہ جس کو ہم نے کہا تھا کہ پتھر اٹھاؤ تو 2 نکل آتے ہیں، کہ ہر وہ شخص جو ممبر پہ کھڑے ہو کر کوئی بھی خطاب کرنا شروع کر دے، عالم کی ڈیفینیشن، بلکہ یہ میں لکھ رہا ہوں، ہم عالم ہے کون اس پہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم معاشرے میں لوگوں کو صرف ان کے وضع و قطع سے اگر عالم سمجھنے لگیں گے، اور ان سے تو ظاہر ہے وہ تو اس نے قرآن خود نہیں پڑھا ہے۔ آئی صاحب میرے خیال میں معذرت صاحب اگر 10 سال ایک شخص نے لگائے بھی ہیں اور اس کے باوجود اس نے ایک پرٹیکولر طرح کے ادارے میں بیٹھ کر بغیر دنیاوی تعلیم کے اور اس کو آپس میں ریلیٹ کیے بغیر صرف قرآن کو آئسولیشن میں پڑھ لیا ہے، تو شاید وہ آج کے فی زمانہ معاملات کے جوابات قرآن سے نہ دے پائے، تو اس وقت کے دور کے حساب سے وہ عالم شاید نہ۔ دیکھیے میں اس کو پہلے ایک زمانہ تھا، ہم سب نے دیکھا ہے، ہمارے نوجوان ساتھی نے بھی شاید دیکھا ہو، بہت کم لوگ اکا دکا کوئی اپنے ساتھ علامہ لگاتا تھا۔ ٹرو، اب تو ہر آدمی علامہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹربل تو ہے کہ جس کو جو عزت ملنی ہو تو مل ہی جائے گی، تم اپنے نام کے ساتھ القابات لگوانے کے اتنے خوش کیوں آپ عادی ہو گئے ہو؟ کمرشل ویلیو ہے نا سر، اس کی کمرشل ویلیو زیادہ ہو گئی ہے، تو ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے۔ تو قرآن مجید عام آدمی کے گھر میں ہے، عام آدمی اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، صرف سمجھ میں نہ آئے تو کسی بھی عالم سے رجوع کرے، عالم سے جس کا اس عالم کے بارے میں بھی یہ کہا گیا رسوخ راسخ ہو، اس پر ٹھیک سطحی سطح کا علم نہ ہو، ٹرو راسخ ہو،
اس سے اگر وہ رابطہ قائم کر کے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اس کو سمجھ میں آئے گی بات. اب رہا سوال یہ کہ قرآن مجید کی ساری آیتیں سمپل ہیں، تو میں عرض کروں جس دن نیل آرمسٹرانگ چاند پر اترا ہے اس دن رات کو میں ایک جلسے میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا، تو پرانی بات ہے. بہت پرانی بات ہے. سن رہا تھا جلسہ، ایک پرچہ لکھ کر کے بھیجا گیا کہ امریکہ کی یہ جو خلائی کا سیارہ گیا ہے یہ تو شاید کسی پہاڑی پہ اتر گیا ہوگا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ چاند پہ اتر گیا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تو وہ صاحب علامہ صاحب جو تقریر کرتے واقعی علامہ تھے، علامہ سید احمد سعید کاظمی، انہوں نے جواب دیا کہ سورہ رحمان پڑھو، اس میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ تم ایسی قوت پیدا کرو گے تو اس اقطار سے آگے نکل کے اگلے دوسرے دنیا میں بھی چلے جاؤ گے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے چیزیں تو موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اصل تو ہوتا یہ نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو ضرور میرے بھائی توجہ سنیں گے، کہ لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقل کے سٹینڈرڈ کے مطابق. ٹھیک. علی قدر عقولہم، تو ہم سب کی عقلوں کا الگ الگ سٹینڈرڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے اگر پڑھ کر کچھ مطلب سمجھا تو کیا حرج ہے کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لینے میں. ٹھیک ہے. میتھ سمجھ میں نہ آیا تو استاد سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. جیومیٹری نہ سمجھ میں آیا تو ہم پوچھ لیتے ہیں. استاد کی ضرورت ہی نہ ہوتی، کتابیں کافی ہوتی ہیں. لیکن اس میں یہ بڑا اہم ہے کہ استاد کون ہے، اور اس پہ تو ہم باقاعدہ ایسا ڈسکشن کریں گے. اور آپ نے جس آیت کا ریفرنس دیا اس سے ایک بات جو شاید ہمارے جو معزز اسکالر تھے اور ہم سب کے لیے جواب ہو، ہم تو سب طالب علم ہیں، وہ یہ کہ جس آیت کی آپ بات کر رہے ہیں سورہ رحمان کی، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اب میں یہاں پہ ایک نقطہ اٹھاؤں گا. لوگ جن کے پاس اس وقت قرآن ہو وہ ضرور چیک کریں اس پروگرام کے بعد کہ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں ان لمٹس کو کراس کر سکتے جب تک تمہیں سلطان نہ ہو، وہ قوت حاصل نہ ہو. کئی ترجموں میں اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جو تمہیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی. یہی مشکل ہے. یہ تو اللہ نے نہیں کہا. یہ بالکل یہ اللہ نے کب کہا؟ اس آیت میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو تمہیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اللہ رب، اور یہ وہ بات تھی جو وہ ایگزیکٹلی کر رہے تھے. صحیح کر رہے تھے. اور یہ مجھے اس سے نقطہ سامنے آیا آپ کی اس بات سے کہ ہم قرآن کو اپنے معنی کیوں پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اصل میں بریکٹ میں لکھ دیا گیا کہ جو تمہیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی. بھائی اللہ تو یہ نہیں کہہ رہے. خاص طور پر اس سے منع کیا گیا. یس. احادیث موجود ہیں کہ اپنی رائے سے اور اپنی عقل سے قرآن مجید کی آیات کو مختلف معنی پہنانے کی کوشش نہ کرو. جو ترجمہ ہے ورڈ بائی ورڈ وہ کر دیجئے. کرو. کامران، میں نے حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. اچھا، جب کلام پاک پر گفتگو ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا. کیونکہ ہمیں سم اپ کرنا ہے. ہمیں یہ آگاہی کا پہلو دکھا دیجئے. جی، ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کلام پاک جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے اس مقصد کے تحت ہم اس کو استعمال کریں. ٹھیک. بس. اور اس کا تمام جو احترام اور جو طریقہ کار ہے اس سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اسے اس مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے وہ اسے اتارا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ہٹ کر اگر ہم اس کے کچھ اور کسی اور طرف لے کے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، تو فاضل مقاصد تو پھر اچھی چیز کو بھی فاضل ہی بنا دیتے. بالکل جناب. نوید صاحب، کنکلوژن کوئی نکلا آپ کے لیے، یوتھ کے لیے کوئی بات اچھی ہوئی یا ہم نے بھی وقت ضائع کیا جیسے ہو رہا ہے؟ نہیں، کچھ باتیں میرا خیال میں جو چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں، بالکل ایمانداری سے بتائیے. بالکل ایمانداری سے بات یہی ہے کہ جناب والا میرے سمجھ میں یہ ہے کہ جو ہم نے شروع میں بات کری تھی کہ 4 سٹیپس والی، وہ چیز ہمارے لیے ریکال ہونا، ہمیں پتہ ہے سب کو ہے، وجدان، حواس، عقل، وہی. یہ چیز ریکال ہو جانا ایک طرح سے ورڈ بائی ورڈ. آئی تھنک کہ یہ ہمارا میسج جو ہے نا، یہ ہمیں کافی ہیلپ آؤٹ کرے گا، ہم سب کو کرے گا اپنی آگے کی زندگی کو لیڈ کرنے کے لیے. صحیح ہے. ایک یہ میسج مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے میرا خیال میں یہ بات رہی. ٹھیک ہے. البتہ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت انفارمیٹیو باتیں بھی ہوئیں. ایک بات ہو رہی تھی کہ جناب والا کرا کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ ایز این انڈیویجول کیا کیا جائے، اور ایک ایز اے سوسائٹی کیا کیا جائے، ایز اے نیشن کیا کیا ایز اے نیشن کیا کیا جائے. If we remain a nation today. Yes, that's a different question by the way. لیکن the point being کہ I'm not an expert on this. لیکن as an individual, the first thing that I would do or I should do is to idolize someone. ٹھیک ہے.
جس کو میں ریئل معنوں میں آئیڈل، کوئی رول ماڈل ہو، کوئی رول ماڈل ہو. ٹھیک ہے، ہم لوگ سب بڑے کانفیڈنٹلی بڑے کمفرٹیبلی بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمارے آئیڈیل ہیں. او بھائی صحیح ہے، کوشچن کریں کیوں. فار ایگزامپل اسٹڈی کریں ان کی ایسی آئیڈیل ہیں تو ان کا کریکٹر اسٹڈی کریں. بالکل. ہم لوگ جب ہماری کچھ ہم لوگ جب ایکس وائی زی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر تو ہم لوگ اور لوگوں کو آئیڈلائز کر لیتے ہیں. جب بات ہوتی ہے کسی ٹاک شو میں یا کسی ڈسکشن کے اندر تو ہم بول دیتے ہیں یہ بھائی صحیح ہے. اگر آپ آئیڈلائز کر رہے ہو ریئل معنوں میں، آئیڈلائز کریں، انڈرسٹینڈ کریں، امپلیمنٹ کریں. اٹ ول بی اے لانگ ٹرم پروسیس. ایک دن کا کام. چوتھی بڑی اہم بات جو وحی کی بتائی گئی تھی، اس میں صرف سامعین ناظرین کے سمجھنے کے لیے بتا دوں کہ وحی کے بیان کے بعد، وحی میں دیے گئے حکم کے بعد وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے لیے عقل سے سہارا لینا، حواس سے سہارا لینا، وجدان سے سہارا لینا کافی نہیں ہے. اس وحی کو سمجھنے کی کوشش ضرورت ہے. اور ظاہر ہے اس کا نام قرآن ہے، کیونکہ وہی مجھ پہ نہیں آنی، وہ وہی جن ہستی پہ آنی تھی وہ آ چکی ہے. آئی ایم ویری تھینکفل فار آل آف دا پارٹیسپینٹس. اور ناظرین، نقطہ بڑا سادہ سا سامنے آیا ہے، وہ یہ کہ سارا پروسیس سیلف ایویلیویشن کا ہے. سب کچھ یہاں موجود ہے. ایویلیویشن اپنی کرنی ہے اور اس ایویلیویشن کے نتیجے میں، اور جب تک یہ ایویلیویشن میں نہیں کروں گا، جب تک میں اپنے آپ کو انالائز نہیں کروں گا، تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. ہم کتنی بات کر لیں، کتنی ڈسکشن کر لیں، کتنی کتابیں پڑھ لیں، قرآن کے کتنے ہی ترجمے پڑھ لیں، ان تمام باتوں کو، اعلیٰ ترین خدائی احکامات کو مجھے اپنے اوپر وارد کرنا ہے، اور مجھے اپنے اوپر وارد کرنے کے ساتھ مجھے اس کو عملی فارم میں لے کے آنا ہے. اگر میں یہ کرنے میں ناکام ہوں تو پھر علم سے عمل تک کا سفر میں طے نہیں کر رہا ہوں. اور اگر وہ سفر طے نہیں ہو رہا تو پھر مجھے اس بات پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ، بحیثیت انسان آج دنیا میں، آج اس ملک میں، آج اس شہر میں کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.